اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ حضرت اقدس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، نمازوں کو باقاعدہ التزام سے پڑھو۔ بعض لوگ صرف ایک ہی وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ نمازیں معاف نہیں ہوتیں، یہاں تک کہ پیغمبروں تک کو معاف نہیں ہوئیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نئی جماعت آئی، انہوں نے نماز کی معافی چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ جس مذہب میں عمل نہیں وہ مذہب کچھ نہیں، اس لیے اس بات کو خوب یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنے عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی نشان ہے کہ آسمان اور زمین اس کے امر سے قائم رہ سکتے ہیں۔ اور بعض دفعہ وہ لوگ جن کی طبیعت کی طرف مائل ہیں کہا کرتے ہیں کہ نیچری مذہب قابل اتباع ہے، کیونکہ اگر حفظ صحت کے اصولوں پر عمل نہ کیا جائے تو تقوی اور طہارت سے کیا فائدہ ہوگا۔ سو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے یہ بھی ایک نشان ہے کہ بعض وقت ادویات بیکار رہ جاتی ہیں اور حفظ صحت کے اسباب بھی کسی کام نہیں آ سکتے، نہ دوا کام آ سکتی ہے نہ طبیب حاضر، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا امر ہو تو الٹا سیدھا ہو جایا کرتا ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم کے ابتلا کے بچے اور اس کی ماں کو کنعان سے بہت دور لے جانے کا حکم ملا، اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں نہ دانا تھا نہ پانی۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم نے خدا کے حضور عرض کی کہ اے اللہ، میں اپنی ذریت کو ایسی جگہ چھوڑتا ہوں جہاں دانا پانی نہیں ہے۔ حضرت سارہ کا ارادہ یہ تھا کہ کسی طرح سے اسماعیل مر جائے، اس لیے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسے کسی بے آب و گیا جگہ میں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم کو یہ بات بری معلوم ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ سارہ کہتی ہے وہی کرنا ہوگا، اس لیے نہیں کہ خدا تعالیٰ کو سارہ کا پاس تھا۔ حضرت سارہ نے اس واقعہ سے پہلے بھی ایک دفعہ حضرت ہاجرہ کو گھر سے نکالا تھا، اس وقت بھی خدا تعالیٰ کا فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا تھا، کیونکہ نبیوں کے سوا غیر انبیاء سے بھی اللہ تعالیٰ بذریعہ فرشتہ کلام کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ سے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوا، غرض حضرت ابراہیم نے ویسا ہی کیا، اور کچھ تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی کھجوریں ہمراہ لے کر حضرت ہاجرہ اور اس کے بچے کو لے کر وہاں چھوڑ آئے جہاں اب مکہ آباد ہے۔ چند دن کے بعد نہ دانا رہا نہ پانی، حضرت اسماعیل شدت پیاس سے بے چین ہونے لگے۔ تو اس وقت حضرت ہاجرہ نے نہ چاہا کہ اپنے بچے کی ایسی بے بسی کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس لیے ہاجرہ چند مرتبہ اس پہاڑ پر ادھر ادھر دوڑیں کہ شاید کوئی قافلہ ہو، پہاڑ پر چڑھ کر گریہ وزاری کرنے لگیں۔ یہ ایسا وقت تھا کہ ان کے پاس صرف ایک ہی بچہ تھا، خاوند سے الگ تھیں، دوسرا بچہ پیدا ہونے کی امید نہیں تھی، گویا بیوہ کی مانند آپ کا حال تھا۔ آپ کی گریہ وزاری پر فرشتہ نے آواز دی، ہاجرہ ہاجرہ۔ جب آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی شخص نظر نہ آیا۔ بچے کے پاس جب آئی تو دیکھا کہ اس کے پاس پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے مردے سے ان کو زندہ کر دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چشمے کا پانی نہ روکتا تو وہ تمام ملک میں پھیل جاتا۔ اس قصے کے بیان کرنے سے یہ مطلب ہے
کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسی جگہوں پر جہاں آب و دانہ کچھ نہ ہو اسی طرح اپنی قدرت کے کرشمے دکھایا کرتا ہے۔ چنانچہ پانی کے اس پہلے کرشمے نے حضرت اسماعیل کو زندہ کیا، مگر وہ پانی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھیلایا گیا، اس کی شان میں فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، گویا اس پانی سے دنیا زندہ ہوئی۔ مدعا یہ ہے کہ جہاں ظاہری اسباب موجود نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے بچاؤ کی ایک راہ نکال دی، اور اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے کہ اس کے امر سے زمین و آسمان قائم ہیں، تو غور کرو کہ وہ جنگل جہاں اس قدر گرمی پڑتی تھی اور جہاں انسان کا نام و نشان نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بابرکت بنا دیا کہ کروڑا مخلوق وہاں جاتی ہے، اور ہر ملک اور ہر قوم کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ وہ میدان جہاں حج کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں وہی جگہ ہے جہاں نہ کوئی دانہ تھا نہ پانی تھا۔ اصل بات یہی ہے کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، ویرانہ کو آبادی اور آبادی کو ویرانہ بنا دیتا ہے۔ شہر بابل کے ساتھ کیا کیا؟ جس جگہ انسان کا منصوبہ تھا کہ آبادی ہو، وہاں مشیت ازدی سے ویرانہ بن گیا اور الوؤں کا مسکن ہو گیا، اور جس جگہ انسان چاہتا تھا کہ ویرانہ ہو، وہ دنیا بھر کے لوگوں کا مرجع ہو گیا۔ بس خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوا اور تدبیر پر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کر لو کہ گویا نئی زندگی ہے۔ استغفار کی کثرت کرو۔ یہ لوگوں کو کثرت اشغال دنیا کے باعث کم فرصتی ہے، ان کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ملازمت پیشہ لوگوں سے اکثر فرائض خداوندی فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے مجبوری کی حالت میں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کا جمع کر کے پڑھ لینا جائز ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر حکام سے نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی جائے تو وہ اجازت دے دیا کرتے ہیں۔ نیز اعلیٰ حکام کی طرف سے ماتحت افسروں کے اس بارے میں خاص ہدایات ملی ہوئی ہیں۔ ترک نماز کے لیے ایسے بے جا عذر بجز اپنے نفس کی کمزوری کے اور کوئی نہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ظلم و زیادتی نہ کرو، اپنے فرائض منصبی نہایت دیانتداری سے بجا لاؤ۔ پھر فرمایا دن بہت ہی نازک ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے سب کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کرتا مگر صالح بندوں کی۔ آپس میں اخوت اور محبت کو پیدا کرو اور درندگی اور اختلاف کو چھوڑ دو۔ ہر ایک قسم کے ہزل اور تمسخر سے کنارہ کش ہو جاؤ، کیونکہ تمسخر انسان کے دل کو صداقت سے دور کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، ہر ایک اپنے آرام پر اپنے آرام کو ترجیح دے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک سچی صلح پیدا کر لو اور اس کی اطاعت میں واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا غضب زمین پر نازل ہو رہا ہے، اور اس سے بچنے والے وہی ہیں جو کامل طور پر اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اس کے حضور میں آ جاتے ہیں۔ تم یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے تئیں لگاؤ گے اور اس کے دین کی حمایت میں سعی ہو جاؤ گے تو خدا تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کسان عمدہ پودوں کی خاطر کھیت میں سے ناکارہ چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، اور کھیت کو خوشنما درختوں اور بارآور پودوں سے آراستہ کرتا اور ان کی حفاظت کرتا اور ہر ایک ضرر اور نقصان سے ان کو بچاتا ہے؟ مگر وہ درخت اور پودے جو پھل نہ لاویں اور گلنے اور خشک ہونے لگ جاویں، ان کی مالک پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی مویشی آ کر ان کو کھا جاوے یا کوئی لکڑہارا ان کو کاٹ کر تنور میں پھینک دے۔ سو ایسا ہی تم بھی یاد رکھو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں صادق ٹھہرو گے تو کسی کی مخالفت تمہیں تکلیف نہیں دے گی، پر اگر تم اپنی حالتوں کو درست نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کا سچا عہد نہ باندھو تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ ہزاروں بھیڑیں اور بکریاں ہر روز ذبح ہوتی ہیں، پر ان پر کوئی رحم نہیں کرتا، اور اگر ایک آدمی مارا جاوے تو کتنی بات پرس ہوتی ہے۔ سو تم اگر اپنے آپ کو درندوں کے مانند بیکار اور لاپرواہ بناؤ گے تو تمہارا بھی ایسے ہی حال ہوگا۔ چاہیے کہ تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ کسی وبا کو یا آفت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہ ہو سکے، کیونکہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین میں نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور عداوت کو درمیان میں سے اٹھا دو کہ اب وہ وقت ہے کہ تم ادنا باتوں سے اعراض کر کے
اہم اور عظیم الشان کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کس درد و سوز سے نصیحت فرماتے ہیں، کرو توبہ کہ تا ہو جائے رحمت، دکھاؤ جل تر صدق و انابت۔ کھڑی ہے سر پہ ایسی ایک ساتھ کہ یاد آ جائے گی جس سے قیامت، مجھے یہ بات مولا نے بتا دی، فسبحان الذی اخذ العادی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔